دوسرا ایک اور چیز ہے، میں اس پہ توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قیامت کی جملہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یرفع العلم ویکثر الجہل، علم اٹھ جائے گا اور جہالت بڑھتی چلی جائے گی. یہ پڑھتے ہیں، میں کوئی نئی حدیث نہیں آپ کو سنا رہا، آپ نے سنی ہوئی ہے آپ لوگوں نے، لیکن ہمیں اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. بھائی اگر علم یہاں سے اٹھے گا تو اس کا کچھ ذمہ دار تو ہوگا نا. کسی کی غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے علم اٹھے گا نا، ایسے تو نہیں اٹھ جانا. کتابیں تو نہیں اٹھیں گی کہ صبح آپ نے دیکھا مکتبے میں کتاب ہی کوئی نہیں، وہ ساری کی ساری اوپر اٹھ گئی ہیں، ایسے تو نہیں ہوگا. تو یہ کیسے ہوگا؟ میں اس پہ بھی تھوڑی سی جو ہے نا وہ توجہ دلا دوں. دیکھو 3-4 طبقے ایسے ہیں جو اس جرم کے شکار ہوتے ہیں، شعوری طور پہ یا لا شعوری طور پہ، جن میں مدرسہ شامل ہے، استاذ بھی شامل ہے، طالب علم بھی شامل ہے. اب آگے بھیج دیا لوگوں نے بچوں کو ابتغاء لوجہ اللہ، وہ چھوڑ آئے مدرسے میں. اب اگر یہ علم اٹھے گا کیسے؟ میں اس کی نشاندہی کر رہا ہوں آپ کو، حقیقی واقعاتی. اب اگر کسی مدرسے کا دینی نصاب ہی کمزور ہے، والراسخون فی العلم، اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے مدرسے والوں نے اپنا نصاب اس معیار کا رکھا ہی، اوپر سے نیچے آ گئے نا. جتنا آپ نیچے آئے ہیں اتنا سمجھیں آپ کہ آپ نے اتنا علم اٹھا دیا. آپ نے یہ چھت ہے، اب نیچے آپ رہیں گے تو پھر اوپر والا تو نہیں نا، آپ چھوڑ دیا نا آپ نے. اس لیے وہ مدارس، ادارے تعلیمی جو اپنے نصاب کو والراسخون فی العلم کی منزلت پہ پہنچانے کے لیے جو نصاب چاہیے، اس نصاب پہ ان کو یا پتہ ہی نہیں، یا اہمیت نہیں ہے، یا وہ معاشرتی معاملات کی وجہ سے اس کو کمزور کیے بیٹھے ہیں کہ جی اس کو چلو گھٹا دو، کچھ زیادہ ٹائم بچے نہیں آتے، لوگ نہیں بھیجتے، دورانیہ تھوڑا ہو جائے گا، بچے زیادہ ہو جائیں گے، جلدی فارغ کریں گے، جلدی چلے جائیں گے. بھائی آپ کر لیں جلدی، ہے کسی نے روکا ہے آپ؟ اور یہ جلدیاں کرنے والے کرتے بھی ہیں، لیکن اس جلدی میں آپ نے کیا کیا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ نے کیا کھویا اس جلدی میں؟ اس جلد بازی میں آپ نے 1000 طالب علم فارغ کیے. اگر یہ جلدی کیے بغیر اگر آپ ایک طالب علم کام کا والراسخون فی العلم، یہ ایک جو ہے وہ 1000 پہ بھاری ہے. تو اس لیے میں یہ تعلیمی ادارے مدارس سے میں گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے آپ اپنے اداروں میں وہ چلو تم ادھر کی جدھر کی ہوا ہو اسی کو پورا کرنے کی بجائے طالب علم کو اعلیٰ ترین راسخ فی العلم، علم میں بھی تقوی میں بھی پوری طرح تیار کرنے کے جو لوازمات ہیں، جو اسباب تعلیم ہیں، وہ اسباب تعلیم اپنے اداروں میں پورے کرو. اب ایک ادارہ ہے اس میں اگر مکتبہ ہی نہیں ہے، میں ایک سوال ہے، کتب خانہ ہی نہیں ہے. مکتبے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ علم حدیث ہے، فقہ ہے، اصول ہے، رجال ہے، یہ جتنے بھی علوم ہیں ان کے کامل ترین لازم جتنے بھی مصادر ہیں وہ سارے آپ کے پاس ہونے چاہیے. اگر آپ کا مکتبہ ہی ناقص ہے، اس پہ آپ کی توجہ نہیں ہے، تو بھی آپ نے وہ یرفع العلم میں خاصا حصہ ڈال دیا، وافد دل کھول کے چندہ دے دیا آپ نے کہ علم جو ہے نا وہ اٹھ جائے تو اچھی بات ہے.
یہ ایسی باتیں ہیں کہ جس کا ہمیں شعور نہیں ہے، بد نیت نہیں ہے ہم، لیکن ہم جو بھی کر رہے ہیں نیک نیتی سے کر رہے ہیں اچھے، لیکن اس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں اس کے جو خطرناک پہلو ہیں وہ کیا۔ تو ایک تو یہ اداروں کا جو ہے نا وہ مسئلہ ہے۔